ہوائی اڈے کی طرف جاتے ہوئے مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، ورنہ تو بہرحال مجھے چھاؤنی واپس آنا ہی تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہی ہم نے ایک ہنگامی آپریشن روم قائم کر رکھا تھا۔ اس ایمرجنسی آپریشن روم میں تازہ دم افسران کی ایک ٹیم موجود تھی، جسے ایک خصوصی اسکواڈ کی خدمات حاصل تھیں، جو مختلف کمپنیوں کے جوانوں پر مشتمل تھا۔ میرا نام بھی اگلے ہی روز اس اسکواڈ میں بھیجا گیا تھا اور مجھے صبح وہیں رپورٹ کرنی تھی، لیکن صبح تک کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر میرا استقبال FIU کے ایک کرنل صاحب نے کیا۔ وہ جیپ رکتے ہی میرے نزدیک پہنچے اور مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے حوالدار کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میرا ہاتھ پکڑے مجھے ہنگامی دفاتر میں سے ایک دفتر میں لے آئے، جہاں میرے انسٹرکٹر صاحب ہمارے منتظر تھے۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ انہوں نے حسب سابق بے تکلفی سے میری کمر پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ فائن سر، میں نے محسوس کیا ہے تمہارا دل یہاں نہیں لگ رہا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر اپنے لہجے کی شوخی برقرار رکھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ مجھے سرحد کے پار کوئی اہم مہم سونپی جا رہی ہے۔ انہیں علم تھا کہ دشمن کی نظروں کے سامنے اس کے درمیان رہ کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک مہم سے واپس آئے بمشکل 10 روز ہی گزرے تھے، اور کمانڈوز ایسی ڈیوٹیاں عموماً رضاکارانہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن اپنے وسائل کی کمیابی، افرادی قوت کی کمی اور حالات کی نزاکت میرے سامنے تھی۔ ان کی دانش میں مجھے دوبارہ بھارت بھیج کر وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، حالانکہ میرے ذہن میں اس بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے تو سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ غازی یا شہید۔ مجھے علم تھا کہ حالات کس نہج پر جا رہے ہیں، اور میں ہی نہیں، خود میرے سر بھی مشین کی طرح دن رات کام میں جتے تھے۔ مجھے تو آرام کی چند گھڑیاں میسر آتی تھیں، مگر ان کے لیے تو شاید اتنا وقت بھی نکال لینا ممکن نہیں تھا۔ دوران تربیت ہم روزانہ علی صبح ورزش کے بعد ٹینس کھیلا کرتے تھے۔ میجر صاحب ٹینس کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے زندگی میں اگر کوئی غیر ضروری مشغلہ اپنایا تھا تو وہ ٹینس ہی تھا۔ صبح ٹریننگ سے فراغت پاتے ہی وہ ٹینس کورٹ کا رخ کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ذرا مذاق مجھ سے کہا تھا، وائے مورچے میں بھی میرے ساتھ ریکٹ ہوگا، اور آج حالات نے انہیں جس کورٹ میں دھکیلا تھا وہاں انہیں ٹینس کھیلنے کی بجائے سر کھجانے کی مہلت بھی میسر نہیں تھی۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی کہ میرے عظیم استاد مجھ سے آنکھیں ملا کر بات کیوں نہیں کر رہے۔ سر، میں نے اپنی ساری توانائیاں مجتمع کی اور اپنے لہجے کو بے حد شوخ بنا کر انہیں مخاطب کیا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے میرے لیے تفریح کا کوئی موقع تو ڈھونڈا۔ یہاں روزانہ ٹھائیں سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر اتفاق سے سونے کو چند گھڑیاں میسر آ بھی جائیں تو رات کو بھی خواب میں خود کو مصروف جہاد پاتے ہیں۔ وہاں کم از کم زندگی کی کوئی رنگینی سونگنے کو تو میسر آتی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے خود ہی ایک کہا بھی اپنی دانش میں بلند کیا تھا۔ اس بات سے میں بخوبی آگاہ تھا کہ اس ہنسی کے کھوکھلے پن کا احساس مجھے ہی نہیں، میرے محترم استاد کو بھی ہے۔ وہ میرے قریب آئے، میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور بے اختیار مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹے، مجھے فخر ہے تم پر، انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ سر، اول تو ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں کسی قابل ہوں بھی تو وہ صرف آپ کی مہربانی اور ریاستوں کے طفیل، میں نے انکسار سے کہا۔ جن استادوں کو تم جیسے شاگرد میسر آئیں بیٹا، انہیں خود پر فخر ہی کرنا چاہیے۔ ان کی بات کے خاتمے پر FIU کے کرنل صاحب خود ہی چائے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ہم دونوں انہیں دیکھتے ہی مستعد ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیں نارمل ہونے کی ہدایت کی اور بڑی بے تکلفی سے ہنستے ہوئے چائے بنانے لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کی ایک ایک پیالی ہمیں تھمائی اور ہم دونوں کو ساتھ لیے ملحق کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ غالباً ان کا دفتر تھا۔ میز پر کلکتہ شہر کا نقشہ بچھا ہوا تھا اور سرخ پینسل سے انہوں نے 2-3 جگہ مارک کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے نقشے کا سرسری مطالعہ کرنے کو کہا، پھر مجھ سے گویا ہوئے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے باری باری 2-3 نشان زدہ جگہوں پر چھڑی کی نوک جماتے ہوئے کہا، یہ ہیں وہ جگہیں جہاں اس شخص کے ملنے کے امکانات ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی میز کی دراز سے ایک تصویر نکالی۔ یہ نیپالی خودخوال رکھنے والے کسی شخص کی تصویر تھی۔ وہ کسی ریاست کا پرنس بنا سگار کے کش لگا رہا تھا۔ پس منظر کسی نائٹ کلب کا تھا۔ مجھے علم ہو گیا کہ ہمارے کسی ایجنٹ کے کیمرے نے انتہائی چالاکی سے تصویر کشی کی ہے۔ یہ شخص ایک غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، اس ایجنسی کے لیے جسے مشرقی پاکستان میں بروئے کار آنے والی بھارتی اسٹریٹجی سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔
اور جو اس سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ خاتون بھی ایسی ہی ایک غیر ملکی ایجنسی کی ایجنٹ ہے۔ انہوں نے دوسری تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ خدا کی پناہ، ایسی عورت! ایک نظر اس پر ڈال کر تو واقعی ایمان ڈگمگانے لگتا تھا۔ اصل میں تو یہ سب کچھ ہمارے کام کی چیزیں ہیں، لیکن حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی لائن ترتیب دینے کا وقت نہیں مل رہا۔ پھر اللہ کی مہربانی سے ہمیں اگر سب کچھ کیا کرایا میسر آ جائے تو ہم اپنے کسی ایجنٹ کی جان خطرے میں کیوں ڈالیں؟ رک کر انہوں نے چائے کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارا، پھر میز پر رکھے پائپ میں تمباکو بھر کر اسے سلگانے لگے۔ ہاں، اس خاتون کا نام مس ریکھا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نام ظاہر ہے اصلی نہیں ہوگا، لیکن آج کل یہ مس ریکھا کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ پٹاخہ عورت ہے، انہوں نے فوجیوں کے خصوصی لہجے میں کہا لگا کر، اس کے پاس خوبصورت جسم اور مکار ذہن کے علاوہ ایک اضافی خوبی بھی ہے۔ میں ہمتن گوشت تھا۔ کرنل صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ مارشل آرٹ پر اسے بہترین عبور حاصل ہے۔ اس نے متعلقہ ایجنسی کے لیے صرف بھارت بلکہ یورپ کے کئی ممالک میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ عورت کیا چنڈال ہے! انسانی جانوں سے کھیلنا اس کا مشغلہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بہت ہوشیار، انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے شکریہ کہہ کر تصویر انہیں لوٹا دی۔ یہ عورت میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی، اب میں اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے اسی نیپالی نقش و نگار والے پرنس کی تصویر دوبارہ اٹھائی اور اس کے خط و خال اپنے ذہن کی سلیٹ پر اتارنے لگا۔ برخوردار، کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے پائپ سے اٹھتے دھوئیں کی اور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اصل میں اس ماسٹر کی محنت پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ یہ کام کسی مقامی ایجنٹ کے ذریعے اس لیے ممکن نہیں کہ تم تو جانتے ہی ہوگے وہ سب شریف قسم کے شہری ہیں اور انتہائی ناگزیر حالات میں ہی اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ان کے بزنس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ذرا مار دھاڑ سے اپنا دامن بچا کر ہی رکھیں۔ تمہیں البتہ ہر قسم کی اخلاقی مدد ضرور بہم پہنچائیں گے۔ انہوں نے لفظ اخلاقی کچھ زیادہ ہی زور سے ادا کیا تھا۔ بے اختیار میری ہنسی نکل گئی۔ میرے استاد بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ کرنل صاحب دوبارہ مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ان کی موجودگی کے تینوں پوائنٹ ہم نے ریڈ لائن کر رکھے ہیں اور ہمارے دوست سرگرمی سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمہیں پن پوائنٹ ایریا پہنچائیں گے اور ہر پوائنٹ کے نزدیک ڈیڈ ڈراپ بھی انہوں نے مارک کر رکھے ہیں۔ تمہیں جس وقت وہاں داخل کیا جائے گا، ہمارا یہ دوست ٹاس سمیت وہاں سے نکلنے کی فکر میں ہوگا، اس بات سے بے خبر کہ ریکھا کے آدمی اس کے تعاقب میں ہیں۔ وہ اس کی محنت پر ہاتھ ضائع کرنا چاہتی ہے۔ میرے دوست میں ان دو بھیڑیوں میں سے کسی ایک کے منہ سے نوالا چھین کر اسے متعلقہ ایریا کے نزدیک مقررہ پوائنٹ پر ڈیڈ ڈراپ کرنا ہے، پھر وہاں سے لڑتے بھیڑتے ایک خاص جگہ تک پہنچنا ہے جس سے پہلے تمہیں مدد میسر نہیں آئے گی، کیونکہ بھارتی انٹیلیجنس کے کسی بھی مرحلے پر اس کھیل میں دخل انداز ہونے کے چانسز موجود ہیں اور ہم ان کے تعاقب کا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر میرے چہرے پر اپنی کہی ہوئی باتوں کا رد عمل تلاش کرنے لگے، پھر مطمئن ہو کر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ دوست، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہارے سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش نہ کروں۔ یہ مشن صرف تمہاری صلاحیتوں پر بے حد اعتماد کرتے ہوئے تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کاش میں تم پر واضح کر سکتا۔ انہوں نے مجھے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ اس مرتبہ تم پیرا ٹروپ لینڈنگ کرو گے اور آج رات ہی ہم ہر معاملہ جلد از جلد نمٹا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے دوبارہ پائپ سے لگایا اور مجھے مشن سے متعلق دیگر تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ عموماً ایجنٹ کو مشن کی باریکیوں سے آگاہ نہیں کیا جاتا اور اسے صرف اس کے حصے کا متعلقہ کام ہی بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا۔ وہ مجھے اپنا جان کر اعتماد میں لے رہے تھے، حالانکہ وہ اس کے پابند نہیں تھے۔